کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے. آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے. اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف. قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا. بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چیونٹیوں کا علم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا. مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. آج تحقیق تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وان اوہن البیوت، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے. یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں. اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤں میڈیسن کے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا ہے، بہت بڑا ایک طویل چیپٹر ہے. میڈیسن، دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے. شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں. شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا. آج بھی جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا، انفیکشن آنے نہیں دیتا. رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس. میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور اگر آگے آئیں تو میں ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو. ایمبریالوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں. ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو. ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں. ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے. پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے. اچھا، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپم ہوتے ہیں. جو جراثیم، جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا اگر ایک جراثیم، ایک کیڑا، ایک سپم کا، تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے. اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے. سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے. 30 لاکھ اگر سپم میں جراثیم آئے ہوں، صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں. علقہ کیا ہے؟ مضغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے. بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر، تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک ایک کیڑا ہے، چپک جائے تو چھوڑتا نہیں ہے. تو علقہ قرآن میں ذکر ہے، میں اس پر پڑھ رہا تھا. علقہ جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے، چپکنے والی، اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو علقہ کہتے ہیں.
اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں, اسکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں. اور اس کے بعد مضغہ ہے, گوشت کا ایک لوتھڑا, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا, اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں گے. ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس سے پوچھا گیا تھرڈ سٹیج ایمبریولوجی سٹیجز میں سے تھرڈ سٹیج کیا ہے, تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چیونگم لیا, اس کو دانتوں میں رکھا, چبا کر کے دکھایا, ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان, دانتوں کے نشان. ڈاکٹرز جب اسکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے. قرآن نے مضغہ کہا. مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو, مضغہ اس کو کہتے ہیں. اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ تھرڈ سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے, جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا. یہ قرآن میں ایمبریولوجی کا فلسفہ موجود ہے. اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا نا, بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے. ایمبریولوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اللہ, میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی, یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے. سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ, مضغہ, اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے, یا جو بھی 27 ویکس اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے, تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے. کیا؟ سننے کی چیز. اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی, دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد. پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو, اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی, پھر دھڑکنے والا دل عطا کی. اللہ اللہ, یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی, کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا, کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا, کوئی سونوگرافی نہیں تھی, کوئی اسکیننگ سینٹر نہیں تھا. جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس کے سامنے ایمبریولوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی, تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں. ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے, تو وہ خود ہنسنے لگا. ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے, مائکروسکوپ, یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے, اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی, چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی. یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی. یہ قرآن کے علوم ہے میرے عزیزو, پڑھو اس قرآن کو.